ایک تسبیح مولا نے بتائی ہے، بہت بڑا عمل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح، اگر کوئی روزانہ کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لے، بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھے، تو انسان کے روزی روٹی کے دروازے اگر اس طرح بند ہے تو ایسے کھل جائیں گے، صحت خراب ہے تو صحت ہو جائے گی، بیمار ہے تو بیماریاں دور ہو جائے گی، شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا، دنیا کے امتحانوں میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو چھوٹی سی ایک تسبیح ہے جو آج کا یہ تحفہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کاہے سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی گرمی کتنی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا؟ صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر کرو۔ مستقبل کا مطلب فیوچر، فیوچر صرف دنیا کا فیوچر۔ دیکھیں آج بھی ہم بھی اولاد کی فیوچر کی فکر کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچے کے اسکول کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، ایجوکیشن پالیسیز بناتے ہیں، انشورنسز ان کے لیے کرواتے ہیں، ان کے میرج انشورنس کروا دیتے ہیں ابھی سے جبکہ وہ چھوٹے ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مکان بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی، ہم نہیں جانتے یہ زندگی 20 سال میں ختم ہو جائے، 30 سال میں ختم ہو جائے، 40 میں، 50 میں، 60 میں، زیادہ زیادہ آج کے ایوریج کے حساب سے 65-70 سال سے اور زیادہ کیا جیے گا انسان۔ یہ جو زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے لیے تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں۔ وہ زندگی جو قبر کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کے لیے ہم بچوں کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بچوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بچوں کے لیے قرآن کی فکر کرتے ہیں؟ کبھی کبھی دیکھیے، بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ہمیں خود دیندار بننا ضروری ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک مولانا ایک بستی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اس بستی کے جتنے لوگ ہیں ان کے ایک ایک گھر کی طرف سے ایک ایک دن دعوت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ایک صاحب نے دعوت کی، ایک دن دوسرے نے دعوت کی، ایک دن تیسرے کے، مولانا اس کے گھر جاتے، افطار کرتے، واپس آتے۔ اس طرح سے ایک مہینہ بستی والے ان کی دعوت کرتے، باقی سال بھر مولانا اپنا خود حساب کتاب دیکھ لیتے۔ تو اب یہ ہوا کہ ایک صاحب کے یہاں دعوت ہوئی اور یہ گئے دعوت کے لیے۔ اب اس کے بعد جب مولانا نکل گئے وہاں سے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ہمارے گھر میں کوئی نوکر نہیں چاکر نہیں، ہم دونوں ہی ہیں، اور میں نے کچھ پیسے ٹیبل پہ رکھے تھے جو کھڑکی کے قریب ہے، وہ پیسے غائب ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا سوائے مولانا کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا لے کے چلے گئے۔ اب دل میں ایک کجی آ گئی، ایک شک آ گیا مولانا، لیکن کچھ کہا نہیں، احتراماً کچھ نہیں کہا، مولانا سے پوچھا بھی۔ اب وہ گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، ایک سال گزر گیا، پھر سے رمضان آیا۔ اب یہ شخص جس کے دل میں مولانا کے لیے شک آ گیا، اب مولانا کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا، جو پہلی صف میں ہوا کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے دیر سے آنے لگا، فرادہ نماز پڑھنے لگا، مولانا نے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ اب وہ شخص ان سے سلام کلام بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب ایک سال کے بعد جب رمضان کا وقت پھر آیا تو پھر ایک ایک کے گھر میں دعوت تھی، تو ایک دن اس کے یہاں بھی دعوت۔ اب چونکہ دعوت تھی لہٰذا کچھ کہا نہیں، اب مولانا کو دعوت دے دی۔ مولانا جب گھر پہ گئے تو اس نے تب کہا، دیکھیے مولانا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ کہاں میں نے نوٹ کیا تھا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں آپ رکتے ہی نہیں تھے، چلے جاتے تھے تو بات بھی نہیں ہو پائی۔ کہا مولانا میں دل صاف کر دینا چاہتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے شک آ گیا۔ کہا کس بات کا شک؟ کہا پچھلے سال آپ آئے تھے، میری وائف نے جو کھڑکی کے پاس جو ٹیبل ہے اس کے اوپر پیسے رکھے تھے، تو آپ کے جانے کے بعد وہ غائب نظر آئے، آپ نے اس کو اٹھایا تھا؟ مولانا نے کہا ہاں میں اٹھایا تھا، اور رونے لگے۔ کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم نے تو کسی سے کہا بھی نہیں، اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تاکہ آپ کی عزت نہ ختم ہو جائے۔ کہا مجھے رونا اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھ پہ شک کیا، اصل میں اس دن کھڑکی سے ہوا آئی، پیسے اڑنے لگے تھے، تو میں نے اٹھا کے وہ طاق میں جو قرآن رکھا ہے، قرآن کے اندر میں نے ان پیسوں کو رکھ دیا۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے 1 سال ہو گیا قرآن کھولا نہیں۔ ذرا سوچو، یہ کہانی ہمارے گھر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم نے قرآن آخری مرتبہ کب پڑھا ہے؟ وہ میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جو روزانہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی بات۔ جب خود نہیں پڑھتے تو بچوں کے قرآن کی کیا فکر کریں گے؟ اذان محترم، مجلس ازا کا مطلب ایک چینج اپنے اندر آنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر چینج نہیں آ سکا تو پھر وہ مجلسوں سے بھی کچھ فائدہ ہمیں حاصل نہیں۔
مجلس کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، مجلس کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے۔ مجلسوں سے ہمیں جو ہے نا سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، تو ہم بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو ہم فکر کرتے ہیں کہاں تک اسکول کی فکر، ہم فکر کرتے ہیں کہاں تک انشورنس کی فکر، ہم فکر کرتے ہیں کہاں تک صحت کی فکر، ہم فکر کرتے ہیں بچوں کی کہاں تک ان کے کپڑوں کی فکر، جو اس زندگی میں 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ بچہ استعمال بھی نہیں کرے گا، چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور جس چیز کی فکر کرنا چاہیے وہ ہے اخلاق۔ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے۔ آپ رسول اللہ کی حیات کا جائزہ لیں، رسول اللہ نے سب سے پہلے اخلاق کو پیش کیا، اسلام کو پیش نہیں کیا، سب سے پہلے رسول اللہ نے اخلاق پیش کیا۔ کافروں سے منوا لیا کہ آپ صادق بھی ہیں، کافروں سے منوا لیا آپ امین بھی ہیں، تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اخلاق کا سبق پیش کیا، جبکہ کافروں میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ یہ رسول جب اسلام کا اعلان رسول اللہ نے کیا تو کافروں نے ایک چال چلی کہ کوئی محمد عربی سے بات نہ کرے، اس لیے کہ وہ جادوگر ہے، وہ جادو کے ذریعے سے ہمارے خداؤں کو بھلوا دیتے ہیں، اپنے دین کو منوا لیتے ہیں، کوئی ان کی بات نہ سنے، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے، طرح طرح کے پروپیگنڈے تاکہ لوگ دور رہیں۔ اب یہی کیا گیا رسول اللہ کے ساتھ۔ ایک ضعیفہ ہوا کرتی تھی مکہ میں، جب اس کے کانوں میں خبر پہنچی کہ کوئی جادوگر مکہ میں پیدا ہو گیا ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے دین خراب کر دیتا ہے، جس دین پہ ہم چلتے تھے، ہمارے آبا و اجداد چلتے تھے، ان لوگوں کو جو ہے نا اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو بڑھیا نے سوچا اب آخری وقت میں میرا دین خراب ہو جائے، اس سے بہتر ہے میں مکہ چھوڑ دوں۔ تو اس نے سارا سامان ایک گٹھری میں باندھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی، بڑے مشکل سے گھر کے باہر لا کے اس نے رکھا، گھر کو تالا لگایا، اب اٹھا کے وہ سر پہ اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی، وزن زیادہ ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان آ رہا ہے، نے کہا کہ کیا بات ہے ماں؟ کہ یہ میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دو تاکہ میں مکہ سے نکل جاؤں۔ کہاں جانا چاہتی ہوں؟ کہ میں کافی دور جانا چاہتی ہوں، یہاں سے کئی کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو میرے آبا و اجداد وہاں رہتے تھے، میں وہاں جا کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ سنا مکے میں کوئی خطرناک جادوگر آ گیا جو دین خراب کر دیتا ہے۔ کہا میں اٹھاؤں اس گٹھری کو؟ کہاں اٹھا کے میرے سر پہ رکھ۔ اب اس نوجوان نے اٹھایا تو گٹھری بہت وزنی تھی، کہا میں یہ بہت وزنی ہے، کیوں نہ میں خود اپنے کندھے پہ اٹھاؤں اور اس جگہ تک پہنچا دوں جہاں تک تمہیں جانا ہے۔ بڑھیا نے کہا بہت دور ہے بیٹا، بہت لمبا چلنا پڑے گا، صحرائی راستہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ اونٹ یا خچر یا گھوڑا کروا سکوں۔ کہا کوئی بات نہیں اماں، میں ساتھ میں چلتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، بسم اللہ اٹھا لو۔ اس نوجوان نے اٹھا کے اپنے سر پہ گٹری رکھی اور اس بڑھیا کے ساتھ چلتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ بڑھیا اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی، کہا بیٹا کتنی اچھی وہ ماں ہوگی جس نے تجھے پیدا کیا، کتنا اچھا باپ ہے وہ جس نے تجھے پیدا کیا، اور کتنا اچھا اخلاق تجھے سکھایا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مکہ میں تجھ جیسے با اخلاق لوگ بھی رہتے ہیں، ورنہ میں مکہ چھوڑتی نہیں۔ مکہ میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ جادوگر کے ڈر سے۔ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میں وہی جادوگر ہوں جس کے ڈر سے تو نے مکہ چھوڑا ہے، میرا نام محمد عربی۔ عورت نے کہا اگر واقعی تم ہی وہ ہو تو پھر میں تمہارے اخلاق سے اتنی متاثر ہوں کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھواؤ، جو کلمہ تمہارا ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں تمہارے دین کو اپنانا چاہتی ہوں۔ یہ کسی خوف سے مسلمان نہیں ہوئی، کسی امپریشن کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی، کسی دباؤ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی، رسول کے اخلاق سے مسلمان ہوگی۔ رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، کچھ نہیں کہا، صرف اخلاق پیش کیا، تو پتہ چلا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کا تحفہ میں دے دوں۔ آج پینڈیمک دور میں بہت سے لوگ پریشان ہیں روزی روٹی کے حوالے سے، بہت سے پریشان ہیں جابز کے حوالے سے، بہت سے پریشان ہیں بزنسز کے حوالے سے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام نہیں بنتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے جابز تھے چلے گئے، کمپنیز کلوز ہو گئیں، سب پریشان حال ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں، نہیں، ہر ایک کے ساتھ بڑی پریشانیاں لاحق ہیں، اور ہر ایک صبر کی منزل سے گزر رہا ہے۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں بہترین تحفے دیے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے روزی روٹی کے دروازے کھل جائیں، اگر کوئی چاہے کہ اس کے زندگی کے 5000 گناہ معاف ہو جائیں،
اگر کوئی چاہے کہ اسے بے پناہ ثواب ملے، اگر کوئی چاہے کہ اس کا قبر کا عذاب اس پر ختم ہو جائے، اسے قبر میں عذاب نہ ہو، تو ایسی چیز کے لیے ایک تسبیح مولا نے بتائی ہے. بہت بڑا عمل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح روزانہ کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لے، بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھے، تو انسان کے روزی روٹی کے دروازے اگر اس طرح بند ہے تو ایسے کھل جائیں گے. صحت خراب ہے تو صحت ہو جائے گی، بیمار ہے تو بیماریاں دور ہو جائے گی، شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا، دنیا کے امتحانوں میں وہ کامیاب ہوگا. تو چھوٹی سی ایک تسبیح ہے جو آج کا یہ تحفہ ہے. آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تسبیح پڑھ کے مثلا اگر مرحوم کے لیے پڑھنا ہو تو جیسے ہر نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہو تو کوئی تسبیح اپنے والد کے نام سے بخشتے ہیں، کوئی والدہ اگر گزر گئی ہیں، اگر باحیات ہے تو اللہ انہیں لمبی عمر دے، یا دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی، یا خدا نخواستہ کسی کی اولاد گزر گئی، اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دے. لیکن اگر کسی کی اولاد گزر گئی ہے تو اللہ اس کے جو ہے نا درجات کو بلند کرے، اس کے لیے بھی یہ تسبیح بہت کام کی چیز ہے. تو اپنے بچوں میں اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، انہیں سکھاؤ کہ ان کے بڑوں سے انہیں کیسا رہنا ہے. بے شک اگر بچوں کی فیوچر کی فکر ہے تو کرو، لیکن اخلاق بھی ہونا. اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ حسن و حسین مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی وضو کر رہا ہے لیکن وضو میں غلطی ہے، تو اب حسن و حسین نے یہ نہیں کہا جا کے کہ چچا آپ کا وضو غلط ہے. ہم ہوتے تو یہی کرتے نا، ہم کہتے کہ بھائی دیکھیے آپ کا وضو غلط ہے، آپ نے ایسے پانی ڈالا، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن امام حسن و حسین کو اتنا خیال ہے اس بزرگ صحابی کا، ان کی عمر کا، کہنے لگے چچا دیکھو ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے کس کا وضو صحیح ہے. اچھا وہ چچا میاں بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے. امام حسن نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا، ان کو احساس ہو گیا کہ ان کا وضو غلط تھا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا محمد عربی کے گھرانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اہل بیت کو ایسے ہی ہونا چاہیے. بھائی آپ کے وضو کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ میرا وضو غلط تھا، آپ کا وضو صحیح ہے. یعنی وضو ٹھیک بھی کرا دیا لیکن اخلاق کے دائرے میں، ایسے وضو ٹھیک کرا کہ وہ انسان پہ اتنا اثر کیا ان کے اخلاق کا. تو اسلام اخلاق کو سدھارنے کا نام ہے سب سے پہلے. ہاں بے شک آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیے، بے شک بنائیے، لیکن دیندار پہلے بنائیے تاکہ ڈاکٹر بنے، دیندار ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے تو دیندار سائنٹسٹ بنے. اگر انجینئر بننا چاہتا ہے بچہ تو مذہبی انجینئر بنے. تو مذہب کا سکھانا ضروری ہے. مذہب سکھانے کے لیے خود کو مذہبی ہونا ضروری ہے. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ خود کو مذہبی ہونا ضروری ہے. پہلے دیکھیے کہ میرا مذہب کیسا ہے. دیکھیے ایک اور بات یاد آ گئی، میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. بہلول دانا بھی کیسے اخلاق کو سامنے رکھتے تھے، کس طریقے سے اس کا درس دیتے تھے. ایک مرتبہ بہلول دانا گزر رہے تھے بازار سے، دیکھا کہ ایک شخص جنید بغدادی، یہ وہ شخص تھا جب وہ بولتا تھا اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی، بہترین خطیب تھا، بغداد کا مانا ہوا خطیب. جب وہ بولتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اسے سننے کے لیے. جنید بغدادی اپنے کچھ چاہنے والوں کے ساتھ آ رہے تھے، دیکھا کہ سامنے سے بہلول دانا آ رہے. جنید نے کہا بہلول سلام. علیکم السلام. کہاں جا رہے ہو؟ جنید کا دل چاہا بہلول کو چھیڑے. لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے. پاگل اگل نہیں ہے، یہ بہترین عقل مند ہے، دیکھو ہم چھیڑتے ہیں. کہ بہلول میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شاگردگی میں آ جاؤں تاکہ تم سے کچھ علم سیکھوں. کہا کہ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں تجھے اپنا شاگرد بناؤں. کیا مطلب؟ کہ میرا شاگرد بننے کے لیے تجھے امتحان دینا پڑے گا. کیسا امتحان؟ کہ میں چند سوال کروں گا، اگر اس کا جواب تو نے دے دیا تو میں تجھے شاگرد بنا لوں گا، نہیں دے پایا تو میں تجھے اپنے شاگردگی کے لائق نہیں سمجھوں. دیکھیے کیسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. بہلول دانا سے جنید نے کہا اچھی بات ہے، آپ پوچھیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بہلول نے کہا تجھے بولنا آتا ہے؟ اب دیکھیے سوال بھی کیسے، بولنا آتا ہے. یہ اپنے نطق پر مشہور تھا، اپنے بولنے پہ مشہور تھا، اپنی خطابت پہ مشہور تھا، بہترین بولنے والا تھا، بہترین خطیب تھا، بہترین سپیچز دیتا تھا. اس سے بہلول دانا پوچھتے تجھے بولنا آتا ہے؟ حیران ہو کے اس نے چاروں طرف دیکھا، جو اس کے چاہنے والے بھی تھے
یہ کیا سوال ہے؟ کیسا سوال؟ کس سے سوال کر رہے ہو؟ کسی عام آدمی سے نہیں کہہ رہے ہو، تم جنید بغدادی سے سوال کر. کہاں میں جانتا ہوں جنید بغدادی سے سوال کرتا ہوں. میرا جواب دے، کہاں آتا ہے بولنا آتا ہے؟ کیا کیسے بولتا ہے؟ اب جنید پریشان ہو گیا، کیسے بولتا ہے کیا مطلب؟ سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، پہلے تیاری کرتا ہوں، پریپیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو، کتابیں پڑھتا ہوں، ریفرنسز رکھتا ہوں، ایتھینٹسی دیکھتا ہوں، پھر اس کو بولتا ہوں. کیا نہیں تجھے بولنا نہیں آتا؟ اچھا مجھے نہیں آتا تو پھر اور کوئی سوال؟ ہاں دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا تجھے کھانا آتا ہے؟ عجیب سوال. کہاں آتا ہے؟ کیسے کھاتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، وضو کر کے کھاتا ہوں، چبا چبا کے کھاتا ہوں، دھیرے دھیرے کھاتا ہوں، کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کھانا کھاتے وقت جو ہے نا کسی سے بات نہیں کرتا، چپ چاپ بیٹھ کے. یعنی کھانے کے جتنے آداب ہے بیان کر دیے جنید نے. بہلول نے کہا افسوس تجھے کھانا بھی نہیں آتا. جنید نے کہا اور کوئی سوال؟ کہاں آخری سوال کیا ہے؟ سونا آتا ہے؟ کیا سونا آتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں آتا ہے؟ کیسے سوتا ہے؟ کہ میں وضو کر کے سوتا ہوں، تلاوت قرآن کر کے سوتا ہوں، دعائیں پڑھ کے سوتا ہوں، اپنے کو حصار میں دے کے سوتا ہوں. کہ جا تجھے سونا بھی نہیں آتا. اب جنید بغدادی پریشان ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہ کھانا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ سونا آتا ہے، جواب تو دے دو، شاگرد مت بناؤ، کوئی بات نہیں. بہلول جانا کے جواب سنیے گا، پھر اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر بہترین میسج پہنچانے والے تھے بہلول دانا. کتنے خوبصورت انداز میں اہل بیت کا پیغام ہم تک پہنچانے والے تھے. بہلول دانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے جو تجھ سے پوچھا بولنا آتا ہے؟ تو نے کہا ہاں. کتابیں پڑھ کے بولتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا ہے، چلا کے نہیں بولتا، آرام سے بولتا ہے، جلدی جلدی نہیں بولتا، رک رک کے بولتا ہے، ایسے بولتا ہے تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. سب کچھ بولتا ہے، لیکن اصل چیز وہ تو نے بیان نہیں کی. کیا ہے؟ تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ اگر جھوٹ بولتا ہے تو پڑھ کے بولتا ہے تو غلط ہے، تو حرام ہے. سوچ سمجھ کے بولتا ہے تو حرام ہے. جلدی بولتا ہے تو حرام ہے، دھیرے سے بولتا ہے تو حرام ہے. جنید بغدادی چکرا کیا اس جواب پہ. کہا بالکل آپ نے صحیح کہا. تو پھر جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کھانا آتا ہے، یہ بھی ذرا آپ واضح کر دیجئے. کہا کہ تو نے کہا چبا چبا کے کھاتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، اور رک رک کے آرام سے کھاتا ہوں. لیکن یہ تو نے نہیں بتایا کہ تو حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے. اگر حرام کھاتا ہے، چبا چبا کے کھاتا ہے تو بھی حرام ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو بھی حرام ہے، رک رک کے کھاتا ہے تو بھی حرام ہے، وضو کر کے کھاتا ہے تو بھی حرام. اچھی بات ہے، مجھے دونوں جواب بالکل صحیح آپ نے عنایت فرما دیا. اب یہ بھی بتا دیجئے کیا مجھے سونا کیوں نہیں آتا؟ کیا تو نے کہا تھا وضو کر کے سوتا ہوں، قرآن پڑھ کے سوتا ہوں، دعائیں پڑھ کے سوتا ہوں، یہ ساری چیز حصار میں دے کے سوتا ہوں، سب کچھ تو نے بتا دی. لیکن یہ نہیں بتایا کہ سونے سے پہلے مومنین کا حق ادا کر کے سوتا ہے یا ان کا حق گردن میں اپنے لے کے سوتا ہے. اگر ادا کر کے سوتا ہے تو سب ٹھیک ہے. اگر تیرے گردن میں پڑوسیوں کا حق ہے، تیرے گردن میں یتیموں کا حق ہے، تیری گردن میں مومنین کا حق ہے، تو دعا پڑھ کے سوئے تو غلط، تو وضو کر کے سوئے تو غلط، تو حصار میں لے کے سوئے اپنے آپ کو تو غلط، قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تو بھی غلط. جنید بغدادی نے کہا ہاں واقعی میں ابھی اس لائق نہیں بنا کہ آپ کا شاگرد بن سکوں. مطلب کیا؟ یہ ساری چیزوں سے یہ میسیجز کیوں دیے گئے؟ تاکہ ہمیں اچھا کرنے کے لیے ہم پہلے مذہبی بنے، اس کے بعد ہمارے بچوں کو مذہبی بنائیں. بچوں کو ڈاکٹر بناؤ لیکن مذہبی ڈاکٹر ہو، بچوں کو انجینئر بناؤ لیکن مذہبی انجینئر ہو، بچوں کو سائنٹسٹ بناؤ لیکن مذہبی سائنٹسٹ ہو، دیدار سائنٹسٹ ہونا چاہیے. ہماری مجلسوں میں ایسے ٹاپک آنا چاہیے جس میں ہم میں چینج آ سکے. اگر مجلس پوری کی پوری ہم نے سن لی لیکن ہم اپنی گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ سکے تو پھر مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتا دوں، اب میں نے کہا تھا نا کہ اپنے بچوں کو مذہبی بنانے کے لیے ہمیں مذہبی بننا ضروری ہے. ہمیں مذہبی بننا ضروری ہے. جب ہم مذہبی بن جائیں، آپ یاد رکھیے گا کہ ایک ہے ڈاکٹر بروس لپٹن، اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب آپ احساس ہو جائے کہ آپ ایسے زون میں ہیں جہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں تو آپ بہت الرٹ رہیں گے، الٹا سیدھا کچھ کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو بروس لپٹن کہتا ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو یا بچہ پیدا ہوا ہو تو آپ ایسے سمجھ جائیے گا کہ آپ اس وقت ایک بہت کلوز سرکٹ کیمرا کے ریکارڈنگ میں ہیں. اس لیے کہ بچہ جب بھی کوئی ان یوزول چیز دیکھتا ہے، اللہ نے قدرتی طور سے بچے کے اندر کچھ چیزیں پیدا کی. وہ بولنا بعد میں سیکھتا ہے لیکن پہلے اسے خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. پھر دھیرے دھیرے ہر چیز اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. ماں باپ سے کیا سیکھتا ہے؟ کس سے کیسے بات کرنا ہے،
عبادت اگر باپ نہیں کرتا تو بچہ کہاں سے عبادت کرے گا؟ باپ ہی بے نمازی ہے تو بچے کو کہاں سے نمازی بنا پائے گا؟ ماں بے پردہ ہے تو بیٹی کو کہاں سے پردہ دار بنا پائے گی؟ تو بروس لپٹن کہتا ہے کہ ہر چیز یاد رکھیے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بچے میں سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بچے کے اندر ایس او پی سسٹم دیا ہوا ہے۔ ایس او پی کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجر، ایس او پی، یہ قدرتی اس کے اندر اللہ نے دی ہوئی ہے، انسٹنکٹ میں پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے ٹی او آر، یعنی ٹرمز آف ریفرنسز۔ بچہ دوسروں سے نہیں سیکھتا، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ جو کرتے ہیں، کوئی انیوزل چیز ہوتی ہے تو بچہ پہلے ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں کا ریئیکشن کیا ہے۔ اگر ماں کا ریئیکشن اس چیز کے لیے، ماں نے کوئی چیز سے منہ بنایا، منہ بگاڑا، تو وہ بچہ اس کو ایک سٹینڈرڈ نارمز کی شکل میں اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ بعض باپ کیسے ہوتے ہیں، گھر میں جیسے آئے ایک آتنک بن کے آتے ہیں، باہر جب ہوں گے تو کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہر ایک سے بڑے اخلاق سے ملتے، گھر میں آئے تو کڑوا کریلا بن جاتے ہیں، ایک آتنک ہو جاتا ہے، خبردار، ہوشیار، ہم آگے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اپنے گھر کو ایسا مت بناؤ، بچے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی آپ کو ایک خطرناک شکل میں نہ دیکھیں، بلکہ آپ کے آنے کا انتظار کریں۔ اپنے اخلاق کو ایسے بناؤ